سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 52۔ یوناف ایک روز یمن کے بادشاہ حارث کی خدمت میں آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، اے بادشاہ، میں جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا اسے میں پورا کر چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کو ایران کے بادشاہ کیکاؤس کے حملے سے باخبر کرنا تھا، اور اگر اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت پڑتی تو میں رضاکارانہ طور پر آپ کی مدد کرتا۔ اے بادشاہ، اب جب کہ آپ ایران کو جنگ میں شکست دینے کے بعد اپنی برتری اور فتح مندی ثابت کر چکے ہیں تو میرا مقصد پورا ہوا، لہٰذا میں آج آپ سے مصر واپس جانے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ اے بادشاہ، آپ کے شہر مآرب میں داخل ہونے سے پہلے میں بنی اسرائیل میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن میری رفیق کار روح ابلیکا نے مجھے مطلع کیا کہ مآرب کے میدانوں کے اندر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں۔ اب میں بنی اسرائیل کا رخ کرنے کے بجائے مصر جاؤں گا اور وہاں دریائے نیل کے کنارے اپنے محل میں پرسکون زندگی بسر کروں گا۔ یوناف کے خاموش ہونے پر حارث نے کہا، اے یوناف میرے عزیز، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مصر واپس جانے کے بجائے یہیں مآرب میں میرے پاس رہو؟ اے میرے عزیز، قسم مجھے اپنے خداوند کی، تمہارے خلوص اور وفا، دیانت اور محبت کے باعث میں تمہیں اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح چاہنے لگا ہوں، لہٰذا تمہارا یہاں سے مصر جانا میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، اس لیے میں تم سے یہی کہوں گا کہ یہیں رہو۔ اے یوناف، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اپنا حقیقی بیٹا جان کر تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ اب بولو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ یوناف چند ثانیوں تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کوئی آخری فیصلہ کیا اور یمن کے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے بزرگ و محترم بادشاہ، میں آپ کے ان جذبات کا قدردان ہوں، لیکن میں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے یہاں سے مصر جانا ہوگا، اور اے بادشاہ، میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے جیسا آدمی مستقل طور پر ایک جگہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جہاں عزازیل اور اس کے ساتھیوں کا کام بدی کی تشہیر اور اس کا فروغ ہے، وہاں میں نے اپنی ذمے نیکی کے پھیلاؤ اور وحدانیت کے فروغ کا کام لگا رکھا ہے۔ اے بادشاہ، مجھے ہر حال میں بدی کے گماشتوں کے خلاف حرکت میں آنا پڑتا ہے، لہٰذا اگر میں یہاں رہنے کا وعدہ بھی کر لوں تو میں مستقل طور پر ٹک کر آپ کے پاس نہ رہ سکوں گا، اس لیے کہ گناہ اور بدی کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے مجھے بار بار آپ کے شہر سے باہر جانا ہوگا۔ ان وجوہات کی بنا پر اے بادشاہ، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ مجھے بخوشی مآرب سے مصر جانے کی اجازت دے دیں۔ حارث چند ثانیوں تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، اے یوناف، یہاں سے مصر جانے کے لیے تم نے جو دلیلیں دی ہیں وہ انتہائی معقول ہیں، لہٰذا میں انہیں قبول کرتا ہوں، اور تمہاری بہتری اور بھلائی کی خاطر میں تمہیں مصر جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تم سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اے میرے عزیز، تم میری طرف بھی آتے رہنا، اور یہ بھی سن رکھو کہ جب بھی کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھ سے طلب کرنے میں کبھی آر محسوس نہ کرنا، اور اب میں تمہیں بخوشی یہاں سے مصر جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے آگے بڑھ کر حارث کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پھر یمن کے مرکزی شہر مآرب سے مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دریائے نیل کے کنارے اپنے محل میں رہتے ہوئے یوناف کو ابھی چند ہی روز ہوئے تھے کہ اسی دوران ساحرہ ترورا کے لیے مصر کی ملکہ دلوکا نے شہر کے وسط میں ایک محفوظ مکان تعمیر کرا دیا۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد اس مکان میں ترورا نے اپنی طلسمی دیوار کی تکمیل کر لی۔
اس مکان میں نہ صرف یہ کہ عارب، بیوسا، نبیتا اور ترورا کی رہائش کا بہترین انتظام تھا، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے مکان پر شاہی محافظ بھی بٹھا دیے گئے تھے۔ جس روز اس طلسمی دیوار کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس کے دوسرے روز عارب، بیوسا اور نبیتا دیوار کے پاس اکٹھے بیٹھے تھے کہ ترورا نے عارب سے کہا، اے عارب میرے عزیز، جیسا کہ بزرگ عزازیل نے کہا تھا کہ جب طلسمی دیوار مکمل ہو جائے تو سب سے پہلے اس پر یوناف کی تصویر بنا کر اسے اذیت اور کرب میں مبتلا کرنا۔ پس اے میرے عزیز، میں تم تینوں سے گزارش کرتی ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک طلسمی دیوار پر کوئلے سے یوناف کی تصویر بنائے، اور پھر تم سب دیکھنا کہ میں اس تصویر پر عمل کر کے یوناف کو کیسے اذیت ناک عذاب میں مبتلا کرتی ہوں۔ ترورا کے کہنے پر عارب اپنی جگہ سے اٹھا، آتش دان میں سے ایک کوئلہ لیا اور طلسمی دیوار پر یوناف کی ممکنہ حد تک ملتی جلتی شبیہ بنانے لگا۔ جب وہ تصویر بنا چکا تو ترورا سے کہا، اے مقدس ساحرہ، میں نے یوناف کی تصویر بنا دی ہے، اب تم اس پر اپنے عمل کی ابتدا کرو۔ ساتھ ہی اے مقدس ترورا، میں تم سے گزارش کروں گا کہ اپنا یہ عمل ہم تینوں کو بھی سکھا دو تاکہ اس کام میں ہم بھی تمہارے معاون ہو سکیں۔ ترورا نے ایک چھری سنبھالی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اے عارب، فی الحال میں تم تینوں کا جائزہ لے رہی ہوں۔ جب میں نے محسوس کر لیا کہ تم تینوں میرے اعتماد اور بھروسے پر پورا اترنے والے ہو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں یہ عمل ضرور سکھا دوں گی۔ ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ترورا ہاتھ میں چھری لے کر آگے بڑھی۔ عارب کے ہاتھ سے کوئلہ لے کر اس نے طلسمی دیوار پر بنی یوناف کی تصویر کے عین وسط میں یوناف کا نام لکھا اور پھر تصویر کے پیٹ والے حصے پر اپنی چھری سے زور زور سے ضربے لگانے لگی۔ جس روز اور جس وقت طلسمی دیوار پر یوناف کی تصویر پر ساحرہ ترورا نے اپنے عمل کی ابتدا کی، اس روز اس وقت یوناف دریائے نیل کے کنارے اپنے محل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ترورا کے طلسمی دیوار پر کیے ہوئے سحری عمل کے نتیجے میں پہلے یوناف نے اپنے پیٹ میں اچانک انتہائی اذیت ناک تکلیف محسوس کی، اس کے بعد اچانک ہی اس کے پیٹ میں زخم ہو گیا اور اس میں سے سرخ سرخ خون بہنے لگا۔ یوناف نے اس قدر تکلیف دہ عذاب محسوس کیا کہ وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا دریا کے کنارے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس موقع پر ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور پھر تشویشناک انداز میں پوچھا، یوناف، یوناف، یہ تمہیں کیا ہوا اور یہ تمہارے پیٹ میں اچانک ہی خون کیسے بہہ نکلا؟ یوناف نے جب اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بے سدھ ہو کر نیل کے کنارے پڑا رہا تو ابلکا نے اندازہ لگایا کہ اس پر غشی طاری ہے۔ تھوڑی دیر تک یوناف نیل کے کنارے گیلی ریت پر ہی بے ہوش پڑا رہا تھا، پھر اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس کے کانوں میں ابلکا کی آواز پڑی، یوناف، میرے حبیب، لگتا ہے کہ تم پر عارب اور عزازیل اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے کسی بے حد خوفناک سحری قوت کا وار کیا گیا ہے۔ اے یوناف، عارضی طور پر میں نے تمہارے ارد گرد ایک حصار کھینچ رکھا ہے، تمہیں اس عمل سے محفوظ کر دیا ہے۔ اب تم محسوس کرو گے کہ تم اس اذیت سے نجات پا چکے ہو، اور ساتھ ہی تم یہ بھی دیکھو کہ اچانک تمہارے پیٹ میں جو زخم ہو گیا تھا تو میرے حصار کے بعد وہ زخم بھی نادیدہ اور ناپید ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے خون بہنا بھی بند ہو گیا ہے۔ ابلکا خاموش ہوئی تو یوناف نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اے ابلکا، اگر یہ عارب، بیوسا، نبیتا، عزازیل اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی وار تھا تو یہ بے حد مہلک اور جان لیوا عمل تھا، اور اس نے لمحوں کے اندر مجھے قیامت خیز اذیت میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اے ابلکا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے یہ کوئی نیا عمل سیکھا ہے۔ کیا تم یہ معلوم نہ کرو گی کہ مجھ پر یہ عمل کس نے اور کہاں سے کیا ہے؟ ابلکا نے انتہائی نرم اور چاہت بھری آواز میں کہا، اے یوناف، یہ جو میں نے تمہارے گرد حصار بنایا ہے، تم تھوڑی دیر اسی حصار کے اندر رہو، میں ابھی معلوم کرتی ہوں کہ تم پر یہ حملہ کس نے اور کہاں سے کیا ہے، اور یہ کہ اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جوابی عمل کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یوناف نے کہا، اے ابلکا، تم ٹھیک کہتی ہو، تم یہ ساری معلومات لے آؤ، تب تک میں اس حصار کے اندر ہی رہ کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ اے ابلکا، میں نے آدم سے لے کر اب تک اپنی زندگی کا ایک طویل ترین حصہ گزارا ہے، لیکن میں نے اپنی اس طویل ترین زندگی میں اپنے ساتھ اس قسم کا بھیانک معاملہ نہیں ہوتے دیکھا جو اس وقت میرے ساتھ ہوا ہے، اور یہ معاملہ ایک طرح سے سنگین بھی ہے
کہ آپ سے آپ میرے پیٹ میں زخم ہو گیا اور خون بہنے لگا، اور اے ابلیکا، اگر یہ معاملہ عارف وغیرہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے کسی سے کوئی نئی چیز حاصل کی ہے، اور اگر یہ معاملہ عزازیل اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی عارف وغیرہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اے ابلیکا، اب تم جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ میرے ساتھ یہ سارا معاملہ کس نے اور کہاں سے کیا ہے۔ یوناف خاموش ہو گیا اور ابلیکا اس کی گردن پر لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک یوناف وہیں نیل کنارے گیلی ریت پر ابلیکا کے حصار میں بیٹھا رہا، پر اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جلد ہی ابلیکا لوٹ آئی اور اس کی گردن پر لمس دیتے ہوئے اس نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں اس سے کہا، اے یوناف میرے حبیب، تمہارے ساتھ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کی ساری وجہ میں جان آئی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عارف بیوسا اور نبیتا اس وقت ممفس شہر میں موجود ہیں اور عزازیل ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس لیے کہ عزازیل کے کہنے پر مصر کی ملکہ دلوکا نے مصر کی ایک بہت بڑی ساحرہ ترورا کی خدمات حاصل کی ہیں، اور ترورا نے ملکہ کے لیے ایک ایسی طلسمی دیوار بنائی ہے جس پر کسی بھی جاندار یا انسان کی تصویر بنا کر اسے جو بھی اذیت دی جائے وہ اذیت اصل حقیقی انسان کو بھی پہنچتی ہے۔ عارف بیوسا اور نبیتا بھی ساحرہ ترورا کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ترورا کی بنائی ہوئی دیوار کا طلسمی عمل کسی طرح حاصل کیا جائے۔ اسی طلسمی دیوار پر عارف نے تمہاری تصویر بنا دی ہے، اور اس تصویر پر ساحرہ ترورا نے عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے پیٹ میں زخم ہوا اور خون بہنے لگا۔ اے یوناف، اب تم اس حصار سے باہر نکل آؤ، کیونکہ جس وقت میں اس طلسمی دیوار کو دیکھ رہی تھی جس کے اوپر تمہاری شبیہ بنی ہوئی تھی، اور تصویر کے پیٹ کے مقام پر ساحرہ ترورا نے چھری سے اذیت کا عمل شروع کر رکھا تھا، اسی وقت مصر کی ملکہ دلوکا وہاں نمودار ہوئی، اس کے ساتھ اس کے محافظ بھی تھے۔ پس اس نے ساحرہ ترورا سے اپنے ایک باغی اور سرکش سردار کو اذیت میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس پر ملکہ کے ایک محافظ نے طلسمی دیوار پر بنی تمہاری تصویر کو مٹا کر اس باغی سردار کی تصویر بنا دی، اور اب وہ ساحرہ ترورا ملکہ کے کہنے پر اسی تصویر کو اذیت دے رہی تھی۔ تمہیں اذیت دینے کا عمل ختم ہو چکا ہے۔ یوناف نے ابلیکا کے کہنے پر حصار سے باہر نکل کر تشویشناک انداز میں کہا، اے ابلیکا، یہ تو ایک عارضی چھٹکارا ہے کہ ملکہ کے کہنے پر میری جگہ اس کے باغی سردار کو اذیت دی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر عارف ساحر ترورا کے ساتھ مل کر اس دیوار پر میری تصویر بنا کر مجھے اذیت اور عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ابلیکا نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں یوناف، اب ایسا نہیں ہوگا۔ یوناف نے پوچھا، وہ کیسے؟ ابلیکا نے جواب دیا، میں نے اس کے طلسمی عمل کا توڑ بھی معلوم کر لیا ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت تم اذیت میں مبتلا ہوا کرو تو فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر اپنی شکل اور جسمانی ساخت بدل لیا کرو۔ اس طرح تمہاری شکل دیوار پر بنی ہوئی تمہاری تصویر سے نہ ملے گی، اور یوں ترورا کا یہ عمل تمہارے خلاف کام نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گی کہ آؤ کچھ عرصے کے لیے مصر کی سرزمین سے نکل چلیں، اور ساحرہ ترورا کے عمل سے بچے رہنے کے علاوہ اس کے خلاف عملی قدم اٹھانے کی تدبیریں سوچیں۔ جواب میں یوناف نے کہا، اے ابلیکا، میرا ذاتی خیال ہے کہ میں اس وقت تک اپنی شکل و صورت اور جسمانی ساخت کو اپنی سری قوتوں سے بدل کر رکھتا ہوں جب تک کہ ترورا کے اس سحری عمل پر قابو نہ پا لیا جائے، یا جب تک ہم ساحرہ ترورا کو عارف بیوسا اور نبیتا سے علیحدہ نہ کر دیں۔ اے ابلیکا، جہاں تک مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا تعلق ہے تو میں تمہارے اس مشورے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اب جب کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ساحرہ ترورا کی بنائی ہوئی طلسمی دیوار پر میری شبیہ بنا کر عارف بھی مجھے اذیت میں ڈالتا ہے، اور جب ہم نے اس کا بھی حل تلاش کر لیا ہے کہ اگر میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر اپنی شکل بدل لوں تو میں اس اذیت سے بچ سکتا ہوں، تو اس صورتحال میں اے ابلیکا، میں پسند نہیں کروں گا کہ یہاں سے نکل کر کسی اور طرف چلا جاؤں، بلکہ میں یہیں پر اپنے محل کے اندر رہتے ہوئے عارف بیوسا اور نبیتا کے خلاف حرکت میں آؤں گا، اور انجام کار ایک دن وہ میرے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابلیکا نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، میں نے مصر سے کہیں اور چلے جانے کا مشورہ اس بنیاد پر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ترورا کا یہ طلسمی دیوار کا عمل کسی خاص دوری تک ہی محدود ہو۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ہم یہاں سے کچھ عرصے کے لیے کہیں اور نکل جائیں،
ہو سکتا ہے اس طرح ترورہ کا یہ عمل تم پر اثر انداز نہ ہو۔ بہرحال تم یہیں رہ کر اگر ان کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میں عملی طور پر تم سے تعاون کروں گی اور اس کی تائید کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد ترورہ کے اس سحری عمل پر بھی قابو پا لیں گے۔ جواب میں یوناف خاموش رہا، پھر وہ سوچنے کے انداز میں گردن جھکائی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ ساحرہ ترورہ اپنی طلسمی دیوار کے سامنے کھڑی دیوار کے اوپر ملکہ دلوکا کے ایک باغی سردار کی بنی تصویر کو سحری عمل کے ذریعے اذیتیں دے رہی تھی، اور اس کے قریب ہی ملکہ دلوکا کے علاوہ عارف بیوسا اور نبیتا بھی کھڑے تھی، جبکہ ملکہ کے محافظ عمارت کے باہر چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ملکہ دلوکا نے ساحرہ ترورہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ساحرہ، اب اسے اذیت دینے کے بجائے اس کا کلی طور پر خاتمہ کر دو۔ ملکہ کے حکم پر ساحرہ ترورہ نے طلسمی دیوار پر بنی باغی سردار کی گردن پر زور سے چھری پھیرتے ہوئے ایک طرح سے اس کی گردن بدن سے الگ کر دی تھی۔ پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ملکہ، آپ کے حکم کے مطابق میں نے آپ کے سردار کی گردن کاٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا ہے، اب آپ اس کی رہائش گاہ سے اس کی سود کی تصدیق کرا سکتے ہیں۔ جواب میں ملکہ دلوکا کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی، پھر وہ اپنے محافظوں کے ساتھ اس طلسمی مکان سے چلی گئی۔ ملکہ کے جانے کے بعد عارب نے ساحرہ ترورہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ترورہ، اس سے پہلے کہ جو ہم نے طلسمی دیوار پر یوناف کی تصویر بنا کر اذیت دی تھی، تو اس کے متعلق ہمیں کیا معلوم کہ وہ اذیت اسے پہنچی بھی ہے یا نہیں؟ اس پر ترورہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر تم اس کی تصدیق ہی چاہتے ہو تو ایک بار پھر اس کی تصویر دیوار پر بناؤ، میں اسے اذیت دیتی ہوں اور تم جا کر دیکھو کہ اسے اذیت ہوتی ہے یا نہیں۔ عارف نے مطمئن انداز میں ترورہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ درست ہے، میں دیکھوں گا کہ یوناف کس طرح اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عارف وہاں سے یوناف کو مبتلا اذیت دیکھنے کے لیے نکل گیا تھا۔ اپنے محل کے اندر یوناف اپنی خوابگاہ میں بیٹھا تھا اور اس وقت وہ اپنی اصل شکل و صورت میں نہ تھا۔ ابریکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور اپنی گنگناتی ہوئی آواز میں کہا، اے یوناف، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ عارب نے ایک بار پھر ملکہ دلوکا کے جانے کے بعد طلسمی دیوار پر تمہاری تصویر بنائی ہے، اور اب ساحرہ ترورہ اس تصویر کو اپنے سحری عمل کے ذریعے اذیتیں پہنچا رہی ہے، جبکہ عارب اس طرف آ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ترورہ کے عمل کی وجہ سے تم کیسی اذیت اور عذاب میں مبتلا ہو۔ جواب میں یوناف کے لبوں پر ہلکی ہلکی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ساحرہ ترورہ طلسمی دیوار پر بنی یوناف کی تصویر کو اذیتیں دے رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد عارب لوٹ آیا۔ اسے دیکھتے ہی ترورہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری ایک طرف ڈال دی اور اپنا عمل ختم کرتے ہوئے اس نے دیوار پر بنی یوناف کی تصویر کو اذیت میں مبتلا کرنا بند کر دیا۔ پھر اس نے عارب کو مخاطب کر کے پوچھا، اے عارب، تم نے یوناف کو کس حالت میں دیکھا؟ ترورہ کے سوال پر عارب نے مایوس اور افسردہ لہجے میں کہا، میں اپنی حیت بدل کر یوناف کے محل کی طرف گیا تھا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی کہ اس کا محل خالی پڑا ہے، وہ وہاں نہیں ہے۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، کچھ اس خدشے کی وجہ سے کہ کہیں اس کے تحت کام کرنے والی ابریکا وہاں نہ آن پہنچے اور مجھے کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے، لہٰذا میں واپس چلا آیا۔ لیکن مجھے اب بھی ایک طرح کی جستجو ہے کہ نہ جانے یوناف اس سحری عمل سے اذیت میں مبتلا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ عارب کو تسلی دینے کی خاطر ترورہ نے رازدارانہ آواز میں کہا، اے عارب، یوناف اگر اپنا محل چھوڑ کر کہیں اور جا چکا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا ہمارے اس سحری عمل سے اذیت اور عذاب میں ضرور مبتلا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ترورہ اٹھ کھڑی ہوئی، آؤ اب آرام کریں۔ یہ کہہ کر ترورہ وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرہ خواب کی طرف چلی گئی، جبکہ عارب، بیوسا اور نبیتا بھی وہاں سے ہٹ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ ایران کا بادشاہ کیکاؤس یمن کے بادشاہ حارث سے شکست کھانے کے بعد یمن کے ایک اندھے کنویں میں اسیر رہا تھا، اور اس اسیری کے دوران اس نے بڑی اذیتیں جھیلی تھیں۔ لہٰذا جب رستم اسے یمن سے نکال کر ایران کے شہر بلخ میں لایا
تو کچھ دن تک وہ انتہائی افسردہ اور اداسی کے دن گزارتا رہا۔ اس دوران رستم سیستان میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ کیکاؤس نے یمن میں اٹھائی ہوئی اذیتوں کو فراموش کرنے کے لیے اپنے ملک کے مختلف حصوں کی سیاحت کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ ذہنی طور پر مشغول رہے اور یمن میں اسیری کے دوران اٹھائے ہوئے عذاب کو فراموش کر سکے۔ اپنی اس سیاحت کی ابتدا اس نے اپنی سلطنت کے علاقے مازندران سے شروع کرنا چاہی، کیونکہ اس نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ مازندران جنات کا مرکز ہے، لہٰذا اس کے ذہن پر جنات کو دیکھنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے سفر کی تیاریاں مکمل کیں اور مازندران کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ جو ہی وہ مازندران کے ان ویرانیوں اور دیوار خون میں داخل ہوا تو اسے ایک جن جس کا نام سفید تھا اپنا اسیر اور قیدی بنا لیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر کیکاؤس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنے شہر بلخ واپس آ گئے اور لوگوں کو کیکاؤس کی اس اسیری کی اطلاع کر دی۔ آخر بلخ کے سرکردہ لوگوں نے رستم کو سیستان میں کیکاؤس کی اس گمشدگی کی اطلاع دی تو وہ طوفانی انداز میں پھر بلخ پہنچا اور اس کے بعد کیکاؤس کو جنات سے چھڑانے کی خاطر اس خطرناک مہم پر روانہ ہو گیا۔ اس مہم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رستم کو چونکہ 7 قسم کے مہموں اور منزلوں سے گزرنا تھا، لہٰذا اس کی ان مہموں کو ہفتہ خوان رستم کا نام دیا گیا ہے۔ چونکہ فارسی اور اردو ادب میں اس ہفتہ خوان رستم کا کثرت سے نام لیا گیا ہے، لہٰذا پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے ہم اختصار کے ساتھ رستم کی ان 7 منزلوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے گزر کر اس نے کیکاؤس کو جنت کی اسیری سے نجات دلوائی تھی۔ اپنی پہلی ہی منزل میں رستم کا سابقہ ایک خونخوار شیر سے پڑتا ہے، اور وہ اس طرح کہ دن بھر سفر کرنے کے بعد رستم ایک درخت تلے سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے گھوڑے کو وہ پانی پینے اور چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رہے کہ رستم کے اس گھوڑے کا نام رخش تھا، اور یہ اردو اور فارسی ادب میں اس نام سے خوب جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس گھوڑے کی خاصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ بھی رستم کی طرح عام گھوڑوں کی نسبت زیادہ زور آور اور پرقوت تھا۔ بہرحال جس وقت رستم درخت تلے لیٹ کر سستا رہا تھا تو قریبی چٹان کے اندر سے گھوڑے اور انسان کی بو پا کر ایک شیر اپنی کچھار سے نکل پڑا اور گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے۔ شیر کو دیکھ کر گھوڑا بری طرح ہنہنانے لگتا ہے اور 2 لتیاں جھاڑنے لگتا ہے۔ گھوڑے کے ہنہنانے کی باعث رستم اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شیر سے مقابلہ کرے، شیر اس سے پہلے ہی اس کے گھوڑے پر حملہ آور ہوتا ہے اور جواب میں اپنا دفاع کرتے ہوئے گھوڑا اس پر 2 لتیاں جھاڑتا ہے۔ اس عمل سے گھوڑے کی 2 لتیوں سے شیر مر جاتا ہے۔ رستم اپنے گھوڑے کی کارگزاری پر خوش ہوتا ہے اور دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ رستم کی دوسری منزل پہلی منزل سے بھی زیادہ خوفناک اور بھیانک ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایک دشت میں داخل ہوتا ہے اور بدقسمتی سے اس دشت میں وہ راستہ بھول جاتا ہے۔ کافی دیر تک وہ صحرا کے اندر بھٹکتا رہتا ہے، مگر شدید گرمی میں وہ صحرا میں کسی انسان کو نہیں پاتا اور نہ ہی اسے کوئی راستہ ملتا ہے۔ صحرا میں یوں ہی کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد رستم اور اس کا رخش دونوں ہی پیاس اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پیاس کی شدت سے گھوڑا اس قدر نڈھال ہو رہا ہوتا ہے کہ آسانی سے اس کا قدم نہیں اٹھتا۔ پیاس کے مارے خود رستم کے پاؤں رکاب میں جم نہیں پاتے اور گلا اس قدر خشک ہو جاتا ہے کہ اس کے حلق سے آواز بھی آسانی سے نہیں نکل پاتی۔ اتفاق سے اس عالم میں صحرا کے اندر ایک بھیڑ نمودار ہوتی ہے۔ رستم اس بھیڑ کو صحرا سے نکلنے کی آخری امید خیال کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو اس کے تعاقب میں لگا دیتا ہے۔ رستم کا گھوڑا پیاس کے باعث درماندہ اور تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا اس بھیڑ کو پکڑ نہیں پاتا، اور اس بھاگ دوڑ میں وہ بھیڑ ایک چشمے کے کنارے آ رکتی ہے۔ چونکہ اس بھیڑ کے باعث رستم کو صحرا کی اذیت اور عذاب سے نجات ملتی ہے، لہٰذا وہ اس بھیڑ کو پانی پی کر جانے دیتا ہے۔ ٹھنڈے میٹھے شفاف پانی کے چشمے سے خود بھی پانی پیتا ہے اور اپنے گھوڑے کو بھی پلاتا ہے۔ اسی چشمے کے کنارے بیٹھ کر اپنا زاد راہ نکال کر خود بھی کھاتا ہے اور گھوڑے کو بھی سستانے اور چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کافی دیر وہاں آرام کرنے کے بعد رستم آگے روانہ ہوتا ہے۔ تیسری منزل میں ایک انتہائی خوفناک اژدھا رستم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اژدھے سے نمٹنے کے لیے رستم اپنے گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہوتا ہے۔
اسی کشمکش کے دوران اژدھا گھوڑے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جواب میں گھوڑا اس طرح ہنہنانے اور دولتیاں جھاڑنے لگتا ہے جس طرح اس نے پہلی منزل میں دولتیاں جھاڑ کر شیر کا خاتمہ کر دیا تھا۔ پھر جب گھوڑا اژدھے کو دولتیاں مار رہا ہوتا ہے اور اژدھے کی رغبت گھوڑے کی طرف ہوتی ہے تو رستم اپنی تلوار سے اسے 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح اژدھے سے اپنی جان بچا کر رستم اپنی تیسری منزل میں کامیابی کے ساتھ بچ نکلنے میں فوز مند ہوتا ہے۔ چوتھی منزل میں رستم کا واسطہ ایک جادوگر عورت سے پڑتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے سفر کے دوران رستم ایک چشمے کے کنارے آ رکتا ہے جہاں پر ایک بہترین دسترخوان سجا ہوتا ہے، اور رستم نے دیکھا کہ اس دسترخوان پر بھونا ہوا ایک دمبا اس حالت میں پڑا تھا کہ اس میں سے ابھی تک بھاپ نکلتی تھی۔ اس کے علاوہ دسترخوان کے قریب ہی شراب کی سراہیاں رکھی ہوئی تھیں اور پاس ہی ایک تنبورا بھی پڑا ہوا تھا۔ رستم حیران ہوتا ہے کہ جنگل میں جہاں پر نہ کوئی انسان ہے نہ آبادی، یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ بہرحال وہ چونکہ سفر کے باعث بھوک اور پیاس محسوس کر رہا ہوتا ہے اور بھنا ہوا دمبا اور قیمتی شراب اس کے سامنے رکھی ہوتی ہے تو وہ ان سے مستفید ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑتا ہے اور اپنی تلوار نکال کر وہ درختوں کے اطراف میں گھومتا ہے کہ شاید کوئی شخص وہاں بیٹھا ہوا دکھائی دے جس نے وہ دسترخوان سجایا ہوا ہے، مگر کوئی نہیں ملتا۔ جب اس کا گھوڑا چشمے سے پانی پینے لگتا ہے تو کچھ دیر تک رستم اس دسترخوان کے چاروں طرف اس کے مالک کو تلاش کرتا ہے۔ جب اسے ناکامی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ دسترخوان کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے۔ تنبورے کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک رستم کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے کہ اسے تنبورا اٹھا کر بجانا چاہیے اور بلند آواز میں تنبورے کے لے پر گانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تنبورا اور اس کی آواز سن کر وہ شخص آ جائے جس نے یہ دسترخوان سجا رکھا ہے۔ یہ خیال آتے ہی رستم آگے بڑھ کر تنبورا اٹھا لیتا ہے اور اسے بغل میں دبا کر بجانے کے ساتھ ساتھ اپنی بلند آواز میں ایک گیت بھی گاتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا: یہ صدا رستم بدنشان کی ہے جسے زمانے کی خوشیوں کا بہت کم حصہ ملا ہے، جبکہ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دکھوں سے بھرپور مہموں اور مصائب میں گزارا ہے۔ اسے اپنی مہموں کی ہولناکیوں سے ابھی فرصت و فراغت نصیب نہیں ہوئی، اور جام و مینا پھول اور سبززار حسن و جمال اس کی قسمت میں نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی میں دکھوں اور مصائب کے خلاف برسر پیکار رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ رستم کا یہ نغمہ اور تنبورے کی آواز سن کر وہ جادوگرنی وہاں آتی ہے جس نے وہ دسترخوان سجا رکھا تھا۔ رستم نے دیکھا کہ وہ لہراتی اور مسکراتی آواز اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ رستم کی آشنا اور برسوں سے جاننے والی ہو۔ اب رفتہ رفتہ وہ رستم سے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ رستم نے دیکھا کہ وہ ایک نوجوان عورت تھی اور اس کے چہرے پر زندگی کی شادابی اور حسن تھا، لیکن جو ہی وہ رستم کے اور زیادہ قریب آئی رستم پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے کی ساری زیبائی اور شادابی ایک لمحے کے اندر جاتی رہی تھی، جیسے خزاں کی آمد پر پھولوں کی پتیاں مرجھا کر اور خشک ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ اور رستم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عورت اب جوانی اور شادابی کھو جانے کے باعث سیاہ فام بوڑھیا دکھائی دینے لگتی تھی۔ رستم سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے جو لمحوں کے اندر اس طرح کے رنگ اور ڈھنگ بدلتی جا رہی ہے۔ شاید وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ ساحرہ ہے اور اسے کسی ابتلا میں ڈال کر رکھ سکتی ہے۔ اس بنا پر رستم فوراً حرکت میں آیا۔ اپنے کندھے پر لٹکتی کمند اس نے جادوگرنی پر پھینکی اور اسے کھینچ کر اس کا سر اپنی تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اس طرح رستم اپنی اس مہم کو بھی سر کرنے میں کامران رہا۔ اپنی 5ویں مہم میں رستم کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کا نام اولاد ہوتا ہے، اور وہ مازندران کے سارے علاقے سے خوب واقفیت اور آگاہی رکھنے والا ہوتا ہے۔ رستم اولاد سے ملتا ہے اور اسے وعدہ کرتا ہے کہ جب وہ سفید جن پر قابو پا کر ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو رہا کرا لے گا تب وہ اولاد کو مازندران کے علاقے کا حاکم مقرر کر دے گا، بشرطے کہ اولاد مازندران تک رستم کے ساتھ سفر کرے کہ جب تک رستم کیکاؤس کو تلاش نہیں کر لیتا اس وقت تک اولاد مازندران کے علاقے میں اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ اولاد نے رستم کی اس شرط کو بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح رستم اولاد کی رہنمائی میں مازندران کے اس علاقے کی طرف بڑھنے لگا
جہاں پر اولاد کے بیان کے مطابق ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو اسیر کر کے رکھا گیا تھا۔ رستم اور اولاد کوہستانوں کے درمیان ہولناک راستوں سے گزرتے ہوئے کوہستان ایسپروس پر جا پہنچے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رستم سے اولاد نے کہا، اے رستم، ایران کا بادشاہ کیکاؤس جنات کی جستجو اور تلاش میں انہی علاقوں کی طرف آیا تھا، اور یہیں پر سفید جن نے اسے اپنا اسیر اور قیدی بنا کر رکھ لیا تھا۔ بس اے رستم، میں تمہیں اس سفید جن پر قابو پانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ ہم دونوں کوہستان ایسپروس کی اس چوٹی پر گزارتے ہیں، اور رات کے پچھلے حصے میں ہم سفید جن کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے، اور کیکاؤس کو اس کی قید سے نجات دلائیں گے۔ رستم نے اولاد کی اس تجویز کی تائید کی، اور وہ دونوں رات کا پہلا حصہ گزارنے کے لیے کوہستان ایسپروس کی چوٹی پر بیٹھ گئے۔ اچانک اولاد کو کوئی خیال گزرا اور اس نے رستم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رستم، کوہستان ایسپروس کی اس چوٹی پر سونا جانا بلکہ جاگتے رہنا، اس لیے کہ جو بھی انسان اس طرف آتا ہے اور سفید جن کو اگر خبر ہو جائے کہ کوئی اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ادھر آیا ہے تو وہ اپنے نائب کو بھیجتا ہے، جو ان علاقوں میں داخل ہونے والوں کو پکڑ کر مازندران کے اس قلعے میں جو نیچے وادی میں دکھائی دے رہا ہے اسیر کر دیتے ہیں۔ چونکہ کیکاؤس بھی اسی طرح ادھر آیا تھا اور سفید جن کے نائب نے اسے مازندران کے قلعے میں اسیر کر دیا۔ اور اے رستم، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ سفید جن کے نائب کا نام ارزنگ ہے، اور یہ بھی جنات میں سے ہے اور انتہا درجے کا طاقتور اور زور آور ہے۔ بس اے رستم، تم جاگتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ سفید جن کو ہماری آمد کی اطلاع ہو جائے اور ارزنگ ہم دونوں پر حملہ آور ہو کر کیکاؤس کی طرح ہمیں بھی کہیں مازندران کے قلعے میں قید نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ ہم دونوں کو اور نہ کیکاؤس کو کوئی چھڑانے آ سکتا ہے، اور ہم اسی مازندران کے قلعے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اولاد خاموش ہو گیا۔ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو انہیں نیچے وادی میں مازندران کے قلعے کی طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فضاؤں کے اندر ایسا شور و غل سنائی دیتا ہے جیسے کوئی آواروں کا بہت بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ اس پر رستم نے چونک کر اولاد سے پوچھا، اے اولاد، یہ قلعہ مازندران کی طرف سے شور اور آگ کے شعلے بلند ہونے کی کیا وجہ ہے، اور وہ بھی آدھی رات کے وقت؟ اولاد نے بدحواسی سے جواب دیا، اے رستم، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیچے وادی میں مازندران کا قلعہ ہے، اور یہیں پر سفید جن کا بسیرا ہے، اور یہ شور اور آگ کے شعلے اس وقت بلند ہوتے ہیں جب سفید جن کسی غیر مانوس آدمی کو اس علاقے میں پاتا ہے۔ بس یہ شور اور آگ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی کی بدبختی آنے والی ہے۔ بس اے رستم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی ہم دونوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں سفید جن نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اور ان قریب تم دیکھو گے کہ وہ اپنے نائب ارزنگ کو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کرتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ رستم چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار کو ایک جھٹکے سے بے نیام کر لیتا ہے، کیونکہ ارزنگ انسانی صورت میں انہیں آتا دکھائی دیتا ہے۔ رستم اور اولاد نے دیکھا کہ وہ انتہائی طاقتور اور کریہ شکل و صورت میں تھا۔ پس رستم ارزنگ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور اولاد ان کی جنگ دیکھنے کے لیے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پس چوں ہی ارزنگ رستم پر حملہ آور ہوتا ہے، رستم اپنی تلوار کو حرکت دیتا ہے اور ایسے انداز سے ارزنگ پر وار کرتا ہے کہ پہلے ہی حملے میں ارزنگ کا کام تمام کر کے رکھ دیتا ہے۔ یوں ارزنگ کے خاتمے کے بعد رستم کی چھٹی مہم ختم ہوتی ہے۔ اب رستم کی 7ویں اور آخری مہم کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ارزنگ کو ٹھکانے لگانے کے بعد رستم اولاد کی رہنمائی میں مازندران کے قلعے کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں قلعے کے دروازے پر سفید جن اپنے اس ساتھی ارزنگ کی واپسی کا منتظر ہوتا ہے، جسے اس نے رستم اور اولاد پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ رستم اچانک آگے بڑھ کر سفید جن پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے اپنے زوردار حملے کے پہلے ہی حلے میں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح سفید جن کو قتل کرنے کے بعد رستم مازندران کے قلعے میں داخل ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے ایک کوٹری میں پڑے کیکاؤس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیکاؤس بھی اس کوٹری میں رستم کے انتظار میں بڑی مشکل کے دن گزار رہا ہوتا ہے۔
بہرحال رستم کیکاؤس کو مازندران کی اس اسیرے سے نجات دلا کر واپس ایران کے مرکزی شہر بلخ لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یوں رستم کی 7 مہموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مازندران کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد کیکاؤس ہی کے عہد میں رستم ایک اور المیے سے دوچار ہوا، اور اس المیے میں رستم کا بیٹا خود اپنے باپ ہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس سرگزشت کی تفصیل مشہور شاعر فردوسی نے اپنے اشعار میں بیان کی ہے، اور رستم پر گزرنے والے اس المیے کی ابتدا کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ ایک دن رستم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کی غرض سے نکلتا ہے۔ کافی دیر تک وہ شکار تلاش کرتا ہے، لیکن اسے کامیابی نہ ہوتی ہے۔ آخر وسیع ویرانوں کے اندر اس نے ایک خرگوش کو دیکھا۔ وہ ریتیلی زمین پر ابھری ہوئی جھاڑیوں کے اندر بیٹھا جگالی کر رہا تھا۔ اس نے رستم کو گھوڑے پر سوار اپنی طرف آتے دیکھا تو جگالی کرنا بھول گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ رستم کو چونکہ کافی دیر سے شکار نہ ملا تھا اور وہ کسی بھی صورت ناکام نہ لوٹنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں اس کا شکار کرے گا۔ بس اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گورخر کے تعاقب میں ڈال دیا۔ گورخر جو ان ویرانوں میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد آرام سے بیٹھا جگالی کر رہا تھا، زیادہ دیر تک ان ویرانوں میں رخش کے آگے نہ بھاگ سکا، لہٰذا رستم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس گورخر کے قریب پہنچا، ترکش سے تیر نکال کر کمان میں جوڑا اور تاک کر گورخر کے مارا۔ تیر کارگر ثابت ہوا اور گورخر لڑکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ جست لگا کر رستم اپنے گھوڑے سے اترا۔ بھاگ کر اس نے گورخر کو سنبھالا اور صحرا میں ہی اس کی چمڑی اتار کر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر آگ روشن کی، پیٹ بھر کر گورخن کا گوشت بھون کر کھایا۔ پھر ایک قریبی چشمے سے پانی پیا اور اپنے رخش کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ کر اس چشمے کے کنارے ایک درخت کے نیچے سو رہا۔ رستم گہری نیند سو رہا تھا کہ اس طرف سے کچھ ترکستانوں کا گزر ہوا۔ وہ ترکستانی رستم کے پاس رکے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رستم گہری نیند سویا ہوا ہے تو وہ آگے بڑھے۔ رستم کے گھوڑے رخش کو پکڑا اور اسے لے کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستم جب بیدار ہوا تو اسے اپنا رخش کہیں نظر نہ آیا۔ وہ حیران اور فکر مند ہوا اور اٹھ کر ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر اپنے گھوڑے کو تلاش کرنے لگا، لیکن گھوڑا نہ ملا۔ آخر وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں کے نشان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ نشانات شاہراہ پر شمال مغرب کی طرف جا رہی تھی، جو ترکستان کے سرحدی شہر سمیگان کی طرف جاتی ہے۔ پس رستم اپنے گھوڑے کے سموں کے نشانوں پر اس شاہراہ پر بھاگنے لگا، اور راستے میں پڑنے والی سرائے اور چند بستیوں کے لوگوں سے اپنے گھوڑے کے متعلق پوچھا، اور پھر آگے بڑھتا رہا۔ اور ان بستیوں اور سرائے میں ٹہرنے والوں نے اس پر انکشاف کیا کہ کچھ دیر پہلے یہاں سے کچھ سوار گزرے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خالی گھوڑا بھی تھا۔ وہ سوار سمیگان کی طرف گئے ہیں۔ بس رستم نے اندازہ لگا لیا کہ جب وہ سو رہا تھا تو اس وقت شاہراہ پر یہ سوار گزرے ہوں گے، اور مجھے سوتا پا کر میرا گھوڑا اپنے شہر سمیگان کی طرف لے آئے ہوں گے، لہٰذا رستم تیزی سے سمیگان شہر کی طرف بھاگنے لگا۔ کیونکہ رستم کی طاقت اور قوت کا شہرہ نہ صرف ایران بلکہ ہمسایہ ممالک میں بھی تھا، اور کیونکہ سمیگان شہر کی طرف آتے ہوئے راستے میں ملنے والے لوگوں سے اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے کے متعلق بھی پوچھتا چلا آ رہا تھا، لہٰذا جس وقت وہ سمیگان شہر کے پاس آیا تو اس کی آمد سے پہلے ہی شہر کے اندر یہ شور برپا ہو گیا کہ دنیا کا طاقتور ترین پہلوان رستم پیدل سمیگان کی طرف آ رہا ہے۔ سمیگان شہر کے حاکم کو جب یہ خبر پہنچی کہ رستم پیدل اس کے شہر کی طرف آ رہا ہے تو وہ اپنے امراء کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ رستم سمیگان شہر کے جنوبی دروازے پر آیا تو شہر کے حاکم کو اپنے امراء کے ساتھ کھڑا پایا۔ رستم کو دیکھ کر حاکم شہر نے اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے مخاطب کیا اور کہا، اے رستم، میں سمیگان شہر کا حاکم ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تجھ جیسا پہلوان میرے شہر میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر رستم سے مصافحہ کیا، پھر گرم جوشی سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس کے بعد رستم نے اس کے امراء سے مصافحہ کیا۔ پھر حاکم شہر نے رستم کو مخاطب کر کے دوبارہ پوچھا، اے رستم، کیا وجہ ہے کہ تو میرے شہر کی طرف پیدل آیا ہے؟ کیا تو کسی ابتلا یا مصیبت کا شکار ہو گیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو کہو، کیونکہ تجھ جیسے شہرت یافتہ اور نامور پہلوان کی مدد کرنا بھی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔
رستم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میں سمیگان شہر سے ملحقہ ان ویرانوں میں شکار کر رہا تھا جو ایران کی حدود میں شامل ہیں۔ ان ویرانوں میں نے ایک گورخر کا شکار کیا اور اسے بھون کر وہاں چشمے کنارے بیٹھ کر کھایا۔ پھر وہیں میں چشمے کے کنارے سو گیا اور اپنے گھوڑے کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اس دوران کچھ سوار وہاں سے گزرے اور میرے گھوڑے کو پکڑ کر اس طرف لائے۔ جب میں بیدار ہوا تو اپنے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا۔ راستے میں مجھے ملنے والے لوگوں نے یہ بتایا کہ کچھ سوار اس طرف آئے ہیں اور ان سواروں کے ساتھ ایک خالی گھوڑا بھی تھا جو لازمی طور پر میرا ہی گھوڑا ہے۔ اے سمیگان کے حاکم، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا گھوڑا اب واپس دلائیں۔ حاکم شہر نے بڑی محبت اور چاہت سے رستم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے رستم، تمہاری حیثیت ہمارے ہاں ایک معزز مہمان کی سی ہے۔ تم چند روز میرے شاہی محل میں میرے ساتھ رہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس دوران تلاش کر کے تمہارا گھوڑا واپس دلاؤں گا۔ اور اے رستم، یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا میزبان بننا بھی میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، لہٰذا میرے مہمان بننے سے انکار نہ کرنا۔ اب کیونکہ تم تھکے ہارے اور پیدل چلتے ہوئے میرے شہر کے دروازے پر آئے ہو، اس لیے تم میرے ساتھ محل میں چلو اور آرام کرو۔ حاکم شہر کی اس شفیقانہ اور مخلصانہ پیشکش پر رستم نے اس کی میزبانی کو قبول کیا اور اس کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے قریب سمیگان کا حاکم رستم کو اپنے محل میں لے کر داخل ہوا۔ پہلے اس نے اس کے کھانے کا کچھ انتظام کیا، پھر محل کے ایک صاف ستھرے اور آراستہ اور پیراستہ کمرے میں اس کی رہائش کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ رستم چونکہ پیدل چل چل کر تھکا ہوا تھا، لہٰذا وہ محل کے کمرے میں جا کر جلد ہی سو گیا۔ جس وقت رات اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی اور صبح نمودار ہونے کو تھی تو رستم چونک کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا، کیونکہ اسے اپنے ساتھ والے کمرے میں کھٹکا اور پھر کسی کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ابھی وہ سنبھل کر بیٹھ بھی نہ پایا تھا کہ اس کے کمرے کا عقبی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی جلتی ہوئی مشل تھی۔ اس سندلی مشل کی روشنی میں رستم نے دیکھا کہ وہ لڑکی گلابی کونپلوں، بیدار لذتوں اور خواب و سراب جیسی حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کی گہری آنکھوں میں چاہتوں کے طوفان اور خمار انگیز بدن میں رقص کرتی ہوئی موجیں تھیں۔ رستم نے دیکھا کہ یہ لڑکی دل کو ٹھنڈک اور روح کو تپش مہیا کر دینے والا حسن رکھتی ہے۔ جب وہ لڑکی قریب آئی تو رستم اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا، اے حسینہ، تو کون ہے اور اس محل سے تیرا کیا تعلق ہے، اور رات کے اس حصے میں تو کیوں میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے؟ اے لڑکی، تیرا تعلق اگر اس شہر کے حاکم سے ہے تو جا واپس لوٹ جا، کہ وہ میرا میزبان اور محسن ہے اور اپنے محسن کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لڑکی رستم کے قریب آئی اور اپنی چوڑیوں کی کھنک جیسی پرکشش اور جاذبیت سے بھرپور آواز میں اس نے کہا، اے رستم، میرا نام تہمینہ ہے اور میں حاکم شہر کی بیٹی ہوں۔ تہمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے رستم نے حیرت و تعجب سے پوچھا، اے تہمینہ، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، اور رات کے اس پچھلے پہر میں تمہارا یوں میرے کمرے میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تہمینہ نے کہا، اے رستم، میری جوانی ایسی پرکشش اور میرا حسن ایسا دل ربا ہے کہ بڑے بڑے جنگجو اور سورما اور شہزادے مجھے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں، پر میں نے ان میں سے کسی کو بھی آج تک کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں تو خود کسی کی چاہت میں، محبت میں اور انتظار میں آوارہ گرد ہوں۔ میں تو خود تلاش میں تھی کہ ایک موقع مجھے ملے اور اس کا، جس کا مجھے انتظار ہے، دیدار کر سکوں اور اس سے اپنے دل کا حال کہوں۔ تہمینہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے رستم نے کہا، اے تہمینہ، میں تمہاری گفتگو کا مقصد نہیں جان سکا، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اگر کسی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تب بھی بلا جھجک کہہ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مدد ضرور بالضرور کروں گا۔ تہمینہ نے کہا، اے رستم، گزشتہ کئی سالوں سے میں تمہاری قوت، جرأت مندی، تمہاری طاقت اور بے مثل شجاعت کے افسانے ان تاجروں اور سوداگروں سے سنتی آ رہی ہوں جو ایران سے ہمارے شہر سمیگان کی طرف آتے ہیں، اور اے رستم، تب سے میں نے تمہیں اپنے دل میں بسا رکھا ہے۔ تم کھل کر سننا چاہتے ہو تو سنو
کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں اندر ہی اندر تمہاری محبت میں جلتی سلگتی رہی ہوں، لیکن میرے بس میں نہ تھا کہ میں تم سے مل سکتی۔ پچھلے دنوں مجھے اپنے آدمیوں سے خبر ہوئی کہ تم ہمارے شہر کے قریب شکار کھیلنے آ رہے ہو، سو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس جگہ تم شکار کے لیے آ رہے تھے وہاں اپنے آدمی بھجوائے، اور جس وقت تم نے گورخر کا شکار کیا اور پھر چشمے کے کنارے درخت تلے سو گئے تو میرے آدمی تمہارے گھوڑے کو پکڑ کر یہاں لائے۔ مجھے امید تھی کہ تم اپنے گھوڑے کا تعاقب کرتے ہوئے ضرور اس طرف آؤ گے، اور یوں تم سے مل کر میں اپنے دل کا حال کہہ سکوں گی۔ اور میری مزید خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے باپ نے شہر سے باہر نکل کر تمہارا استقبال کیا اور تمہیں معزز مہمان کی حیثیت سے اپنے محل میں لایا۔ اس طرح تم سے ملنے کی میری کوشش آسان ہو گئی۔ تہمینہ لمحہ بھر کو رکی، پھر دوبارہ بولی، اے رستم، یہ ہے وہ انکشاف جو تم پر آشکار کرنے کے لیے رات کے اس پہر میں اکیلی اور تنہا یہاں آئی ہوں۔ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ سب میں نے تم سے کہہ دیا، اور اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہے اور تم مجھے اپنی رقابت میں قبول کرنا پسند کرتے ہو تو کل صبح ہی میرے باپ سے اس سلسلے میں بات کرنا۔ مجھے امید ہے اگر تم مجھے میرے باپ سے مانگو گے تو وہ ہرگز انکار نہ کرے گا۔ اور اے رستم، یہ بھی سن رکھو کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ شادی کروں گی تو تم سے، ورنہ زندگی بھر کسی سے شادی نہ کروں گی۔ میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ جس وقت تم اس کمرے میں آ کر سو گئے تھی تو میں نے تمہارا گھوڑا اپنے آدمی بھیج کر محل کے استبل میں بندھوا دیا تھا، اور میرے آدمی میرے باپ سے جا کر کہہ آئی تھی کہ رستم کے ساتھ چونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہر صورت میں اس کا گھوڑا اسے تلاش کر کے دیں گے، لہٰذا یہ خبر چونکہ سارے شہر میں پھیل گئی ہے، اس لیے جو آدمی شکارگاہ سے رستم کا یہ گھوڑا چرا کر لائے تھے وہ آپ کی طرف سے خطرہ اور خدشہ محسوس کرتے ہوئے رستم کے گھوڑے کو خود ہی شاہی استبل میں چھوڑ گئے ہیں۔ اور اے رستم، اس وقت تمہارا گھوڑا شاہی استبل میں بندھا ہوا ہے اور تمہیں اس کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اب جاتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میرے حق میں فیصلہ دو گے۔ اس کے ساتھ ہی تہمینہ مڑی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی صندلی مشل کی روشنی میں رستم کے کمرے سے چلی گئی۔ رستم خود بھی تہمینہ کے حسن اور اس کی جوانی سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سو نہ سکا، بلکہ اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا اور اپنے مستقبل کی گہری اور پرکشش امیدوں میں کھو کر رہ گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور تہمینہ کا باپ اور سمیگان کا حاکم اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے رستم کو مخاطب کر کے کہا، میں نے آپ کے غسل کا بندوبست کر دیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے نئے اور آپ کی شان کے مطابق کپڑوں کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ بس رستم اٹھ کر تہمینہ کے باپ کے ساتھ ہو لیا۔ غسل کرنے اور کپڑے بدلنے کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے رستم سمیگان کے حاکم کے ساتھ بیٹھا تو کھانا شروع کرنے سے قبل رستم نے کہا، اے میرے محسن اور مہربان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تہمینہ کے باپ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے رستم، پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تمہاری ہر بات سنوں گا اور تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی خوشخبری سنا دوں کہ تمہارا گھوڑا چرانے والے رات کے وقت خود ہی میرے استبل میں آ کر تمہارا گھوڑا باندھ گئے ہیں۔ میں نے رات وہ گھوڑا خود استبل میں جا کر دیکھا ہے، وہ تو بڑی اچھی نسل کا اور توانا گھوڑا ہے۔ اور اے رستم، اب آؤ پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد پھر کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی۔ رستم سمیگان کے حاکم کی باتوں کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکا اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ دونوں جب کھانے سے فارغ ہوئے تو خدام برتن لے گئے۔ تب سمیگان کے حاکم نے رستم سے کہا، اے رستم، تم مجھ سے کھانا کھانے سے قبل کچھ کہنا چاہتے تھے، اب کہو تم کس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ رستم تھوڑی دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر شاید وہ بات بتانے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا اس نے تہمینہ کے باپ سے کہا، اے سمیگان کے حاکم، اے میرے محسن و مہربان، میں اگر یہ کہوں کہ اس شہر میں صرف آپ کی بیٹی تہمینہ کی خاطر آیا ہوں تو آپ اس کا برا تو نہ مانیں گے؟ سمیگان کے حاکم نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اے رستم، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو چیز بھی تم مجھ سے مانگو گی میں انکار نہیں کروں گا۔ سمیگان کے حاکم کی اس یقین دہانی پر رستم کے حوصلے بلند ہو گئے
اور اس نے سوچی سمجھی بات کے تحت اس سے کہنا شروع کیا، اے میرے مہربان، اس بات کی ابتدا میں یوں کرتا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں سے میں نے آپ کی بیٹی تہمینہ کے حسن و جمال اور خوبصورتی اور شباب کے چرچے سنے ہیں، تو اے میرے محسن، میں آپ کی بیٹی تہمینہ کی خاطر اس طرف آیا ہوں، جبکہ آپ نے مجھے اپنا مہمان بنایا ہے، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ آپ نے جو یقین دہانی کرائی ہے اس نے میرے حوصلوں کو بلند کیا ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تہمینہ سے میری شادی کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا ممنون رہوں گا، اور تہمینہ کو زندگی بھر اپنی جان کا ایک حصہ سمجھ کر اس کی حفاظت و کفالت کروں گا۔ اس قدر کہہ کر رستم خاموش ہو گیا۔ رستم کی اس گزارش پر سمیگان کے حاکم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی، سو اس نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رستم، اگر تم یہ بات نہ کہتے تو تہمینہ کے باپ کی حیثیت سے میں خود تم سے تہمینہ کے لیے یہی بات کہنے والا تھا، اس لیے کہ اپنے محل اور حرم میں کام کرنے والی عورتوں سے میں نے سن رکھا ہے کہ تہمینہ اندر ہی اندر ایک عرصے سے تمہیں چاہے جا رہی تھی، اور یہ کہ اس نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر شادی کرے گی تو صرف تم ہی سے کرے گی۔ بس اے رستم، میں تہمینہ تمہیں سونپتا ہوں، اور اے رستم، تمہاری اطلاع کے لیے میں تم سے یہ بھی کہوں کہ تمہاری اور تہمینہ کی شادی پورے اہتمام سے کی جائے گی۔ اس کے بعد تہمینہ کا باپ رستم کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کے کمرے سے نکل گیا، اور پھر اسی دن رستم اور تہمینہ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ شادی کے بعد چند ہفتوں تک رستم نے تہمینہ کے ساتھ سمیگان کے شاہی محل میں گزارے۔ ایک دن تہمینہ خوابگاہ میں اکیلی بیٹھی تھی تو رستم اندر آیا اور تہمینہ سے بولا، اے تہمینہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تمہارا وہ خواب پورا ہو گیا ہے جو تم برسوں سے میرے متعلق دیکھتی رہی ہو، اور میں نے تمہاری اس خواہش کو بھی پورا کر دیا ہے جو اس محل میں اپنے قیام کی پہلی رات میں تم نے مجھ سے کہی تھی، اور میں نے تمہارے ساتھ شادی کے بعد تمہارے ساتھ اس محل میں نے کئی ہفتے گزارنے کے بعد آج میں نے بلخ واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے، پھر وہاں سے سیستان روانہ ہونے کا میرا ارادہ ہے، اس لیے کہ ایران کا بادشاہ کیکاؤس میرے لیے فکر مند ہوگا، اور وہاں میرے رشتہ داروں کے علاوہ اور لوگ بھی میری اس طویل غیر موجودگی سے میرے بارے میں طرح طرح کی فکر میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ میں سیستان کا حاکم بھی ہوں۔ اے تہمینہ، میں آج یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تمہارے باپ سے اجازت بھی لے چکا ہوں، اور اس نے اپنے ملازموں کے ذریعے میرا گھوڑا بھی تیار کرا دیا ہے، اور اب کوچ کرنے کے لیے میں تم سے اجازت لینے آیا ہوں۔ رستم کی یہ گفتگو سن کر تہمینہ کا چہرہ ہلدی ہو کر رہ گیا، اور اس کی آنکھوں میں مایوسیاں رقص کرنے لگی تھیں، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور لرزتی کانپتی آواز میں رستم سے پوچھا، پھر کب میری طرف آئیں گے؟ رستم نے گردن جھکا کر کہا، اے تہمینہ، دوبارہ آنے کے متعلق میں تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے میں کبھی بھی دوبارہ ادھر کا رخ نہ کروں، اس لیے تم میرے انتظار میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ رستم ہوا کا ایک آوارہ جھونکا تھا، ہاتھ نہ آنے والا ایک بگولا تھا جو تھوڑی دیر نظر آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تہمینہ رستم کے سامنے اداس فضا میں غموں کی تصویر بنی گردن جھکائی کھڑی تھی۔ اس موقع پر وہ رستم سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر شاید وہ الفاظ نہ جمع کر پا رہی تھی۔ اس لمحے رستم نے اپنے گلے سے سنہری مہرہ اتارا اور اسے تہمینہ کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اے تہمینہ، یہ میرا خاندانی مہرہ ہے، اور میرے آبا و اجداد اسے ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے ہیں۔ میرے باپ نے یہ مہرہ مجھے اعزاز میں دیا تھا، بس اے تہمینہ، میرے جانے کے بعد اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو یہ مہرہ اس کے بازو میں باندھ دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہ مہرہ اس کے بالوں میں پرو دینا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ مہرہ ایسی کیفیت کا مالک ہے کہ یہ جس کے پاس ہوتا ہے اس میں زیادہ طاقت سی آ جاتی ہے، بس تم اسے اپنے پاس رکھو، اور جب تمہارے ہاں ولادت ہو تو میری ہدایت پر عمل کرنا۔ اس کے ساتھ ہی رستم نے تہمینہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے تہمینہ، اب میرے ساتھ استبل تک آؤ اور مجھے الوداع کہو۔ تہمینہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سکون کا اظہار کرتی ہوئی رستم کے ساتھ استبل تک آئی۔ وہاں اس کا باپ پہلے سے کھڑا تھا۔ رستم نے پہلے تہمینہ کے باپ سے مصافحہ کیا، پھر ایک نگاہ تہمینہ پر ڈالی
استبل سے اپنا گھوڑا کھول کر اس پر سوار ہوا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے شہر بلخ کی طرف کوچ کر گیا۔